الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالح انشاء اللہ تعالی۔ شعر نمبر جو ہے وہ 88 یعنی 88 نمبر سے لے کر جو ہے وہ 92 تک یہ گفتگو ہے اسماء موصول کے متعلق۔ عنوان یوں ہے کہ موصول الاسماء الذی الانثى التی والیا اذا ما سنیا لا تثبتی بل ما تلیہ اولہ العلامہ والنون ان تشدد فلا ملامہ والنون من لین وتین شددا ایضا وتعویض بذاک قصدا جمع الذی الا الذین مطلقا وبعضهم بالواو رفعا نطقا باللات واللائے التی قد جمعا واللائے کالذین نظرا وقعا۔ موصول الاسماء الذی، موصول الاسماء یعنی اسماء کا جو موصول ہے وہ الذی ہے۔ تو یہاں پہ جو گزشتہ درس میں گفتگو تھی وہ جو ابن ناظم نے مقدمہ لکھی وہ موصول الحروف کے لکھی۔ تو کچھ حروف کیا واقع ہوتے ہیں، موصول کیا واقع ہوتے ہیں کہ جنہیں کیا کہتے ہیں، موصول حرفی کہتے ہیں۔ انہوں نے وہ کچھ حروف کا کیا ذکر کیا کہ جن میں سے وہی جو النصب ہے، النصب کو بھی کیا کہتے ہیں، وہ جو مصدریہ، نصب مصدریہ، اس کو بھی کیا کہتے ہیں، موصول حرفی کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ما ہے یہ موصول حرفی میں واقع ہوتا ہے، لو جو ہے یہ موصول حرفی میں واقع ہوتا ہے۔ تو یہ جو سارے حروف تھے یہ ان کو کہا جاتا تھا موصول حرفی، کہ جو مصدر کی تعویل میں کیا ہو جاتے ہیں۔ یعنی موصول حرفی کا کیا کہتے ہیں کہ جن کو اپنے صلہ کے ساتھ ملا کے مصدر کی تعویل میں کیا کر دیا جاتا ہے، وہ خود حرف بھی غائب ہو جاتا ہے، اس کا صلہ بھی ختم ہو جاتا ہے، اس کی جگہ پہ کیا آ جاتا ہے، مصدر آ جاتا ہے۔ ابھی بیان کر رہے ہیں موصول اسمی کو۔ موصول اسمی میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کے جو ہے وہ مصدر کی تعویل میں ہو جاتا ہے، نہیں، بلکہ یہ اسم ہوتا ہے اور اس کا باقاعدہ جو ہے وہ اعراب واقع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگرچہ یہ چونکہ مبنی ہوتے ہیں تو ان کا اعراب جو ہے وہ ظاہری نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تقدیری بھی نہیں ہوتا، کیونکہ مبنی کا تو اعراب نہیں ہوتا، ان کے محل کا کیا ہوتا ہے، اعراب ہوتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ فاعل بھی واقع ہوتے ہیں، مبتدا بھی واقع ہوتے ہیں اور مفعول وغیرہ بھی کیا ہے، واقع ہو سکتے ہیں۔ تو موصول الاسماء، یہ اسماء موصولہ کون سے ہیں؟ موصول الاسماء الذی، موصول اسماء جو ہے وہ الذی ہے، اور الانثی التی، ٹھیک ہے، والانثی یہ ہونا چاہیے تھا، اور جو مؤنث کے لیے ہے وہ کیا ہے، التی ہے۔ اس کی اگر آپ ترکیب دیکھیں تو سیدھا سیدھا یوں بن سکتا ہے کہ موصول الاسماء کو آپ جو ہے وہ مبتدا بنائیں اور الذی کو اس کی کیا بنائیں، خبر بنائیں۔ لیکن اس میں اگر آپ ترجمہ کریں گے تو ترجمہ کیا بنے گا کہ موصول اسماء یعنی اسماء موصولہ الذی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ اسماء موصولہ میں سے جو ہے وہ الذی ہے، ٹھیک ہے۔ دو جملے ہیں نا، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اسماء موصولہ الذی ہیں، ایک دفعہ کہتے ہیں کہ اسماء موصول میں سے الذی ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ جو اعراب لگانے والے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جو الذی ہے وہ موصول الاسماء کی خبر واقع نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے جی، بلکہ یہ خود کیا مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور منہ جو ہے نا یہاں پہ جار مجرور وہ کیا ہے جی، خبر کے طور پہ کیا محذوف ہے، ٹھیک ہے۔ منہ کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ خود محذوف کے متعلق ہوگا نا، یعنی موصول الاسماء الذی منہ، یوں بنے گا موصول الاسماء الذی منہ۔ موصول الاسماء مبتدا، الذی جو ہے وہ مبتدا ثانی، ٹھیک ہے، اور منہ یعنی من موصول الاسماء، ٹھیک ہے۔ الذی منہ، الذی منہ کہ آپ ترکیب کریں، الذی مبتدا اور منہ جار مجرور اس کی خبر، تو جار مجرور تو خود خبر واقع نہیں ہوتی نا، بلکہ جار مجرور جس کے متعلق ہوتی ہے وہ خبر واقع ہوتی ہے نا، تو متعلق کیا ہوگا یہاں پہ، پھر یہاں پہ کوئی اس طرح پھر اس کو معذوف رکھنا پڑے گا۔ نہیں، جار مجرور کس کے متعلق ہوتے ہیں اگر محذوف ہو تو؟ عمومی چیزیں، استقر، مستقر، موجود، اسی کے ہوتے ہیں نا، یعنی الذی استقر منہ، ٹھیک ہے، الذی موجود منہ، کیوں کر کے کہیں گے، ٹھیک ہے، یہ بنے گا۔ من موصول الاسماء الذی،
ہاں ٹھیک ہے، یہ ایک اور ترکیب یہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے یہ بھی ہو سکتی ہے۔ ابھی جو ہم نے ترکیب بیان کی وہ یوں ہو جائے گی کہ موصول الاسماء مبتدا الذی مبتدا ثانی، اس مبتدا ثانی کا ایک جو خبر ہے وہ کیا ہے محذوف ہے جو منہو ہے، ٹھیک ہے، اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ موصول الاسماء کے لیے کیا واقع ہو جائے گا، خبر واقع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ایک قمر صاحب یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ یوں کہیں کہ موصول الاسماء یہاں پہ آپ نہ پڑھیں، مرفوع سے آپ کہیں ہی نہیں، بلکہ آپ کہیں کہ یہاں پہ حرف جارہ کیا ہے محذوف ہے۔ اس طرح کے آپ بناتے ہیں نہیں بناتے ہے نہیں، وہ جو ضرورت چلتی ہے وہ ہے نا، موصول الاسماء یہاں پہ مرفوع ہے، سیدھا 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 مرفوع ہے۔ وہ تو خود تقدیر میں چلا گیا نا، تقدیر کا اپنا حساب کتاب چک ہوگا نا، ہر چیز معذوف ہے نا، ہر چیز معذوف ہے، ہاں ہر چیز معذوف ہو جائے گی، ٹھیک، لیکن اس کے علاوہ راہ حل ہمارے پاس نہیں ہے نا۔ اچھا یہ جو ہے وہ ناویوں نے کیا۔ اگر آپ ایک اور یہاں پہ دقت کریں کہ موصول الاسماء، موصول الاسماء کا جو ترجمہ یہ کریں کہ اسماء کا موصول، اضافہ ترجمہ ہو جائے گا نا، اسماء کا موصول یعنی اسماء کا موصول کے کیا مطلب، یہاں پہ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، یعنی اس میں موصول کا ترجمہ کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اس میں موصول جو ہے وہ الذی ہے، یعنی یہاں پہ وہ جو ترجمہ ہم یوں کریں کہ یہاں پہ جمع کی بات نہیں کر رہے کہ اسماء موصول جو ہے وہ الذی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ منہ لگانا پڑے، بلکہ موصول الاسماء سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسماء کا جو موصول ہے یعنی ایک واحد کی بات ہو رہی ہے، جب واحد کی بات ہو رہی ہے تو واحد کے لیے خبر جو ہے وہ الذی واحد واقع ہو سکتی ہے، اس میں کیا کوئی ایشو نہیں ہے۔ یعنی اس کا ترجمہ اگر یوں ہونا کہ اسماء موصولہ الذی ہے تو یہ ترجمہ غلط ہے کہ اسماء موصولہ تو الذی نہیں ہے۔ اگر آپ اس ترجمہ یہ کریں کہ اس میں موصول الذی ہے پھر سیدھا سیدھا بنتا ہے، پھر حذف رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اسماء کا موصول یعنی ایک موصول، ہاں اسماء کا موصول، ٹھیک ہے ایک موصول، تو اگر آپ اسے ایک موصول بنائیں تو پھر ٹھیک ہے، لیکن ایک موصول کہتے ہیں وہ درست نہیں ہے کیونکہ اسماء وہاں پہ جمع ہوئی ہے، تو اسماء کا موصول یہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ اسماء موصولہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ بہرحال یہ دیکھیے گا مزید، آپ دیکھیے گا کہ آپ کیا اس سے بنا سکتے ہیں، اعراب الالفیہ میں دیکھیے گا۔ تو الانثى اللتی، یعنی الانثى اللتی، الانثى کو مبتدا بنا دیتے ہیں، اللتی کو اس کی خبر بنا دیتے ہیں کہ انثى جو ہے وہ اللتی ہے، ٹھیک ہے، انثى اللتی ہے یعنی مؤنث اللتی ہے، کیا مطلب یعنی موصول الانثى اللتی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر وہی بات آتی ہے کہ جو مؤنث کے لیے اس میں موصول ہے وہ فقط اللتی تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور بھی کیا ہیں بہت سارے ہیں، تو اس میں پھر وہ منہو کا کیا چکر چلاتے ہیں کہ موصول الانثى اللتی منہو، ٹھیک ہے، یوں کر کے تقدیر کرتے ہیں، یہی لکھے، اچھا منہو لکھے۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس اسماء موصولہ میں سے دو آ گئے، الذی مذکر کے لیے اور مؤنث کے لیے کیا آ گیا، اللتی آ گیا۔ والیا اذا ما سنی لا تثبت، اذا کے بعد ما تو ہمیشہ کیا ہوتی ہے، زائدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اذا کے بعد، اذا شرطیہ کے بعد جو ما ہوتی ہے وہ زائدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو قد عدم کرا دیں۔ اذا سنیا، اذا سنیا کیا مطلب کہ جب تثنیہ بنایا جائے، سنہ جو سنی کیا مطلب تثنیہ بنانا، سنیہ جو ہے وہ تثنیہ کا صیغہ ہے، سنیہ ان دونوں کو تثنیہ بنایا جائے، کن دونوں کو، یعنی الذی اور اللتی کو، الذی اور اللتی کو جب تثنیہ بنایا جائے تو لا تثبت، تو آپ ثابت نہیں رکھیں گے کس کو، یا کو، ٹھیک ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ مثلا آما ہے نا، آمایون جو ہے نابینے کو جو کہتے ہیں، اس کی جب آپ تثنیہ بناتے ہیں تو آمیان آپ کہہ دیتے ہیں، یہاں پہ یا اس کی باقی رہتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ جب الذی کی تثنیہ بنائیں گے تو الذیان نہیں کہیں گے، الذیان، ٹھیک ہے، الذیان، اس کی جو یا آ رہی ہے یا اللتی میں چاہے اللتیان، یوں نہیں کہیں گے، اس کی جو یا ہے وہ اڑ جائے گی، ٹھیک ہے، الذی کی جو یا لگی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے گی اور زال کے بعد کیا آ جائے گی،
الف آ جائے گی، یعنی اللہ ذانے پڑھیں گے اور اللہ ذانے میں ہم سوال کریں گے بھی ذال کے بعد جو یا تھی وہ کہاں پہ گئی، تو ہم کہیں گے جی وہ لا تثبت، اس کو ہم نے ثابت نہیں رکھنا۔ اور یہاں پہ جو الف لے کر آئے ہیں وہ یہ یا کنورٹ نہیں ہوئی اس کی اپنی، بلکہ الف کیا ہے یہاں پہ علامت تثنیہ ہے، ٹھیک ہے، الف علامت تثنیہ ہے، نہ کہ جو الذی کی اپنی یا ہے یا التی کی جو یا ہے اسی کو ہم نے الف میں بدلا ہے، نہیں، وہ تو اس کا اپنا حصہ تھا۔ تو یہاں پہ ناظم کیا کہنا چاہتے ہیں کہ والیا، یا یہ مفعول مقدم بنے گا، اس کا جو فعل آ رہا ہے وہ لا تثبت آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ والیا لا تثبت، آپ یا کو جو ہے وہ ثابت نہ رکھیں، ٹھیک ہے۔ اذا کو آپ ظرفیہ بنائیں گے کہ اس وقت آپ ثابت نہ رکھیں کہ اذا سنیہ، کہ جب آپ اس کو کیا کریں جی مؤنث بنائیں، مؤنث کہہ رہا ہوں تثنیہ جب آپ بنائیں، ٹھیک ہے۔ تو ثابت نہ رکھنے کی وجہ یہی ہے کہ ایک تو جو ہے وہ الف جو لگا رہے ہیں علامت تثنیہ وہ بھی ساکن ہے، اور الذی اور التی کی جو اپنی یا ہے وہ بھی ساکن ہے، تو دو التقاء ساکنین ہو گئی، تو پھر یا کو یہ کیا ہے آپ گرا دیں گے، تو گر جائے گی تو پھر اللہ لانے اور اللہ تانے کیا بن جائے گا۔ اچھا، تو یا کو یہاں پہ جو ہے وہ کیا بنائیں گے جی مفعول مقدم بنائیں گے، کیونکہ لا تثبت کا اپنا مفعول ذکر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر اس کا اپنا مفعول ذکر ہوتا تو اس کو آپ مبتدا بنا سکتے تھے، ٹھیک ہے۔ بل ما تلی ہے اولہ العلامت، بل ما تلی، بلکہ اس کے بعد جو آئے گا، ولی یا یلی، تلی کا مطلب اس کے بعد آنا، ٹھیک ہے، یعنی یا کو جب آپ حذف کریں گے تو یا کو حذف کرنے کے بعد جو آئے گا اس کے بعد آپ کیا لگائیں گے، الف لگا دیں گے، تو یا کو حذف کرنے کے بعد پیچھے کیا بچ جاتی ہے، ذال ہی بچ جاتی ہے، التی میں کیا بچ جاتی ہے، تا کیا بچ جاتی ہے، تو یا کو حذف کرنے کے بعد جو بھی بعد میں بچے گا اسی کے بعد کیا لگانی ہے، علامت تثنیہ لگانی ہے، یعنی بل ما تلی، بلکہ وہ چیز کہ تلی ہے جو اس کے بعد آئے گی، ٹھیک ہے، اس کے بعد آئے گی، یعنی بعد حذف یا آئے گی، حذف یا کے بعد کیا جو آئے گا، اولے ہی علامت، اسی کے اوپر آپ کیا لگائیں گے، علامت لگیں گے، اولے، اولے جو ہے یہ کیا ہے، فعل امر ہے، ٹھیک ہے، اولا یولی، اسی سے وہ مولی بھی بنتا تھا، ٹھیک ہے جی، مولی کا سیز تھا نا اس میں فائل کا، تو اس سے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے، کسی چیز کے قریب کر دینا، ٹھیک ہے، ولایت بھی اسی سے ہے نا، قریب، قریب کے معنی میں، قریبی دوست کے معنی میں ولایت، ایک معنی اس کے یہ ہے، تو اولے ہی یعنی آپ اسی کے قریب کر دیں، اسی کے ساتھ لگا دیں، کس چیز کو جی، علامت کو لگا دیں، یعنی ما تلیے جو بھی اس حذف کے بعد ہوگا اولے ہی اسی کے ساتھ کیا لگا دیں آپ، علامت لگا دیں، اور علامت سے یہاں پہ کیا مراد ہے، علامت تثنیہ جو کہ الف ہے، واضح؟ اور جو ہے ابھی والیہ سے ہے نا، والیہ کیا مطلب ہے، قریب ہونا، جی، ولایت بھی اسی سے ہے نا، ولی بھی اسی سے ہے، والیہ سے آپ باب افعال جب بناتے ہیں اولا بنتا ہے، اس کا فعل مضارع کیا بنے گا، یکرم کے وزن پہ، یولی، اولا یولی، مولی، مولا، یوں کر کے جائے گا، ٹھیک ہے، اولا یا یولی یوں، ٹھیک ہے، واضح کہ ما تلی نے ما موصولہ بنائیں گے یہاں پہ، ما تلی یعنی جو اس کے بعد آئے گا، پھر ہی کی ضمیر کو ہم معنی کی طرف پلٹائیں گے کہ یعنی ما تلی ہے، یعنی ما تلی، تلی بعد حذف لیا، یوں کہتے ہیں، یا ما تلی الذی والانثی، الذی اور التی، یعنی ما تلی کل واحد منہما، یعنی کوئی ہی کا یہاں پہ کوئی نہ کوئی معنی رکھنا پڑے گا جس کی طرف کیا ضمیر پلٹائیں گے، وگرنہ کوئی لفظ کیا اس سے پہلے نہیں ہے کہ ہم ان کی طرف کیا پلٹا سکیں، ٹھیک ہے۔ وَالنُّونُ إِن تُشْتَتْ فَلَا مَلَامَةَ، وَالنُّونُ إِن تُشْتَتْ، یہ جو نون آ رہی ہے، ایک تو علامت تثنیہ لگائی، الف لگائی، اللہ ذا، اللہ تا، اور ایک نون بھی لگائی، اللہ ذانے اور اللہ تانے، یہ جو نون ہے کہتے ہیں کہ ان تشدد، اگر اس نون کو مشدد کیا جائے تو فلا ملامت، تو اس میں کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی اللہ ذانے ایک دفعہ ہم پڑھتے ہیں کہ نون جو ہے وہ مشدد نہیں ہے، ایک دفعہ ہم مشدد پڑھیں اللہ ذان نے، دو دفعہ ہے اللہ ذان نے، تو دو دفعہ جب مشدد پڑھیں گے تو اس میں کیا کوئی ملامت نہیں ہے، یعنی اس کے اندر جو ہے وہ دو لغات ہمارے پاس کیا موجود ہے اللہ ذانے اور اللہ تانے میں،
ایک جو ہے وہ نون کو آپ تشدید کے بغیر پڑھیں اور دوسری آپ تشدید کے ساتھ پڑھیں تو پھر بھی کیا کوئی ایشو نہیں ہے۔ وَالنُّونُ مِنْ زَيْنِ وَتَيْنِ شُدِّدَ أَيْضًا، اور زین اور تینے کے جو نون ہے اس کو بھی کیا مشدد کیا گیا ہے۔ زین اور تینے کا تعلق کس سے؟ اسماء اشارہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، اسماء اشارہ میں سے وہ حاضہ تھا نا، ہازین اور ہاتین اصل میں ہے نا، ہائے تنبیہ نہیں لگی ہوئی اس کے اوپر۔ تو وہاں پہ کیا بیان کیا تھا کہ اس میں اشارہ میں سے ایک زا ہے ہمارے پاس، زال اور الف زا، اور ایک کیا تا ہے، تا اور الف، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جب وہ آتی تھی کیا نام ہے تثنیہ اس کی بناتے تھے تو وہاں پہ زانے بن جاتی تھی اور یہاں پہ کیا تانے بن جاتی تھی، ٹھیک ہے جی، ہا زانے اور ہا تانے۔ تو اس کے اندر آخر پہ جو نون آ رہی ہے تو ناظم کیا کہتے ہیں کہ اس میں بھی جو ہے وہ ہمیں کیا شد کیا ملتی ہے، ہا زانے اور ہا تانے، ٹھیک ہے، زین نے اور تین نے شد کیا ملتی ہے نون کے اوپر۔ لیکن یہاں پہ جو ناظم کی بات ہے وہ زین اور تین انہوں نے کہا ہے کہ زین اور تین، یعنی اس سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ بھئی جو زانے اور تانے میں جو ہے وہ یہ فرق ہوگا کہ اس کی جو حالت نسبی اور جری ہے وہاں پہ فقط نون کیا ہوتی ہے، مشدد ہوتی ہے، جبکہ جو رف والی حالت ہے زانے اور تانے والی وہاں پہ نون کیا مشدد نہیں ہوتی۔ تو ناظم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ زانے اور اللہ تانے میں چاہے رفیع ہو حالت یا نسبی اور جری ہو، اللہ زینے اور اللہ تینے ہو، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ نون کو کیا مشدد پڑھنے کی کیا ایک لغت موجود ہے۔ لیکن اسماء اشارہ میں جو یہ دو ہیں ہمارے پاس زانے اور تینے، زانے اور تانے، اس میں جو زینے اور تینے ہیں نا وہاں پہ کیا نون مشدد پڑھنے کی کیا بات ہے، جبکہ زانے اور تانے میں نون مشدد پڑھنے کی بات نہیں ہے۔ رفیع حالت کے علاوہ نسبی اور جری حالت میں ہے، جبکہ اللہ زانے اور اللہ تانے میں سب حالتوں میں، رفیع حالت میں بھی نسبی اور جری حالت میں بھی، ٹھیک ہے۔ یعنی کچھ لوگوں نے یہاں سے یہ سمجھا ناظم کی بات سے کہ انہوں نے کیا کہا کہ وَالنُّونُ مِنْ زَيْنِ وَتَيْنِ، کہ زین اور تینے سے جو نون ہے نا یہ کیا کی جائے گی، مشدد کیا کی جاتی ہے، لہذا زانے اور تانے کے نون کو مشدد نہیں کیا جاتا، ٹھیک ہے۔ جبکہ جو ناظم کا اپنا بیٹا ہے ابن ناظم وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ زانے اور تانے بھی ہو تو وہ بھی کیا مشدد کی جاتی ہے۔ تو ان کے مطابق جو ان کے والد نے من زینے اور تینے لکھا، یہ من جو ہے وہ جارہ کی وجہ سے کیا ہے وہ زینے اور تینے لکھا، کیونکہ من جارہ اس کے اوپر داخل ہے نا، تو اس وجہ سے زینے لکھنا پڑا، وگرنہ ان کی مقصود جو ہے وہ فقط زینے اور تینے نہیں ہیں۔ ہاں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اسماء اشارہ میں سے جو تثنیہ ہے زانے اور تانے یہ وہ اس کی بات کر رہے ہیں، نہ کہ فقط وہ اس کی نسبی اور جری حالت کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یعنی خلاصہ کلام کیا ہوا کہ اللہ زانے اور اللہ تانے کی بھی نون جو ہے وہ مطلقاً چاہے رفیع حالت میں ہو نسبی جری میں ہو، اور زانے اور تانے کی بھی کیا نون جو مطلقاً چاہے نسبی حالت یا جری ہو یہ کیا تشدید کے ساتھ کیا پڑھی جاتی ہے، مشدد پڑھی جاتی ہے۔ وَتَعْوِيضٌ بِذَاكَ قُصِدَ، یہ جو بِذَاكَ ہے یعنی نون کو مشدد پڑھنا ہے، نون کو مشدد پڑھنے کا مطلب کیا ہے کہ ایک اور نون آپ لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں اس کے ذریعے سے جو ہے وہ تعویض کا جو ہے وہ قصد کیا کیا جاتا ہے۔ تعویض کیا مطلب کسی چیز کے عوض میں لانا۔ تو اللہ زانے اور اللہ تانے میں تو واضح ہے کہ الذی میں یا اڑی تھی، اللہ تی میں کیا یا حذف ہوئی تھی، اس کے بعد کیا الف لے کر آئے، تو نون مشدد لانے میں ہم کیا کہیں گے کہ نون مشدد جو ہے وہ کس کے عوض میں ہے جی، یہ جو یا حذف ہوئی تھی یہ اس کے کیا عوض میں ہے۔ اور زانے اور تانے میں کیا کہیں گے کہ زانے اصل میں کیا تھا ذا تھا اور وہ اصل میں کیا تھا تا تھا، تو اس کے اوپر جب یا لگائی تو اس کی بھی تو اپنی الف اور تا کی اپنی الف کیا اڑ گئی، یا جب الف تثنیہ لگائیں گے تو الف تثنیہ جو علامت ہے کہ اس کے بعد جو اس سے پہلے ایک الف تھی اس کی اپنی جو تھی ذا اور تا کی وہ بھی کیا ختم ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو حذف تو اس میں بھی کیا ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ فرق کیا ہے کہ الذی اور التی میں یا حذف ہو رہی ہے، جبکہ ذا اور تا میں کیا ہے الف کیا ہو رہی ہے، حذف ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ نون جو مشدد ہے یہ عوض میں ہے، یعنی الذی اور التی میں یا کے عوض میں ہے، اور زانے اور تانے میں کس کے عوض میں ہے، الف کے کیا ہے عوض میں ہے۔ وہ تعویض کو مبتدا بنائیں گے۔ قصدہ کیا ہے، اس کی جو الف ہے قصدہ کی الف وہ الف اطلاق ہے، الف تثنیہ نہیں ہے،
ٹھیک ہے، یہ فقط واحد کا صیغہ ہے۔ بذا کا جار مجرور اسی قصدہ کا کیا ہو جائے گا، متعلق ہو جائے گا، یعنی تعویض مبتدا اور قصدہ بذا کا اس کی کیا ہو جائے گی، خبر ہو جائے گی۔ اور ذاکہ کا اشارہ کس کی طرف جائے گا، اس سے نون کی طرف جائے گا، یہ جو نون مشدد پڑی جا رہی ہے۔ تو ابھی تک ہمارے پاس کتنے ابھی موصولہ بیان ہوئے، الذی، اللتی اور اللذان اور اللتان، یہ بیان ہوئے، 4 بیان ہو گئے نا، ٹھیک ہے۔ ابھی جمع کی بات کر رہے ہیں، یعنی تثنیہ اور واحد بیان کر دے، جمع کی بات کریں۔ کہتے ہیں جمع الذی الا الذین مطلقہ، الذی کی 2 جو ہیں وہ ہمارے پاس جمع ہیں، ایک جو ہے وہ الا ہے اور دوسری جمع کیا ہے، الذین ہے، ٹھیک ہے۔ اور الذین کے ساتھ قید لگائی ہے انہوں نے کیا ہے، مطلقاً کی، ٹھیک ہے، کہ جمع الذی یہ مبتدا ہو جائے گا الذی کی جمع، اور الا کیا ہے، اس کی خبر ہو جائے گا۔ الذین سے پہلے واو کو کیا مانیں گے، عاطفہ محذوف مانیں گے، الذین کا عطف اسی الا کے اوپر ہو رہا ہے۔ اچھا، الذین کے ساتھ کیا مطلقاً کی قید ہے، کہ الذین جو ہے وہ الذی کی مطلقاً کا جمع ہے۔ مطلقاً سے کیا مراد ہے، اس کو جو ہے وہ اگلا شعر کیا کھولے گا کہ وَبَعْضُهُمْ بِالْوَاوِ رَفْعًا نَطَقًا، بعض لوگوں نے کیا کیا جی، الذین کو الذین ہر صورت میں نہیں پڑھا، بلکہ انہوں نے کیا پڑھا جی، رفع کی صورت میں واو کے ساتھ کیا پڑھا ہے، یعنی انہوں نے کیا کہا ہے، اللذون پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جاءنی القوم، القوم کیا ہے، فاعل واقع ہو رہا ہے نا، میرے پاس قوم آئی، الذین نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جاءنی القوم اللذون، ٹھیک ہے، میرے پاس وہ قوم آئی، اللذون کے پاس کیا ہے، اس کے بعد ہربوا من القتال ہے، جو کیا ہے قتال سے کیا ہے فرار ہو گئی تھی، ٹھیک ہے۔ تو پھر مطلقاً کیا مطلب ہو گیا، الذین مطلقاً، یعنی الذین چاہے رفعی حالت میں ہو یا نصبی یا جری میں ہو، اس کو مطلقاً کیا ہے، الذین ہی پڑھیں گے، اللذون یہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کس کا نظریہ ہو گیا، مصنف کا اپنا نظریہ ہو گیا کہ بھئی الذی کی جمع ایک الا ہے اور دوسری الذین ہے، لیکن الذین کیا ہے، مطلقاً، مطلقاً کیا مطلب، چاہے رفعی میں ہو، نصبی یا جری میں ہو۔ لیکن بعض لوگوں کی کیا لغت ہے کہ وہ مطلقاً الذین کو نہیں لیتے، وہ کہتے ہیں بھئی نصبی اور جری میں تو ٹھیک ہے آپ الذین رہے گا، لیکن رفعی میں وہ کیا کریں گے، اس کو اللذون کیا بناتے ہیں۔ اچھا جی، یہ کس کی جمع ہوگی، الذی کی۔ اب التی کی رہ گئی تھی، باللات واللاء التی قد جمع، ٹھیک ہے، قد جمع میں الف الف اطلاق ہو جائے گی، یعنی قد جمع جمع لائی جاتی ہے کس کی جی، التی کی۔ التی کی جمع کس کے ساتھ لائی جاتی ہے، باللات واللاء، 2 کیا اس کی جمع ہوگی، ایک لاتے والی اور ایک لائے والی، ٹھیک ہے جی۔ اس عبارت کو اگر سیدھا کریں تو پھر باللات واللاء کو آپ بعد میں رکھ لیں، کیونکہ باللات اور لاء کس کے متعلق ہو رہے ہیں، جمعہ کے کیا متعلق ہو رہے ہیں، اور التی کیا واقع ہو رہا ہے، مبتدا واقع ہو رہا ہے، التی مبتدا اور قد جمعہ کیا ہے، اس کی خبر ہوگی، یعنی التی قد جمع باللات واللاء۔ واللاء، یہ جو لاء ہے مبنی للسکون ہے، واللاء کالذین نظرا وقع، واللاء کالذین کہ لاء جو ہے وہ الذین کی طرح ہے، نظرا کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ جسے ہم کیا کہتے ہیں، شاذ و نادر، ٹھیک ہے، نظرا یعنی قلیلاً بہت تھوڑا، واقع یعنی واقعہ ہوا ہے، یہ بھی الف الف اطلاق ہے، یعنی واللاء وقع کالذین نظرا، کہ جو لائے ہے وہ الذین کی طرح واقع ہوا ہے، اور الذین کی طرح اس کا واقع ہونا کیا ہے، بڑا ہی شاذ و نادر ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ لائے اور لاتے یہ دونوں کس کی جمع تھیں جی، التی کے لیے، اور التی کس کے لیے آتا ہے، مؤنث کے لیے آتا ہے، تو یہ جمع مؤنث ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہمیں بعض کلام میں یہ ملتا ہے کہ جو اللہ ہے، جو ہے تو کس کے لیے جی، جمع مؤنث کے لیے، لیکن کالذین یہ الذین کی طرح استعمال ہوا ہے، یعنی جمع مذکر کے لیے کیا استعمال ہوا ہے، اور اس کا جمع مذکر کے لیے استعمال ہونا کیا ہے جی، بڑا شاذ و نادر ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناظرین کو کیا بنا دیں گے، حال بنا لیں گے واقعہ کی ضمیر سے، کہ لا جو ہے وہ واقعہ ہوا ہے، در حالانکہ وہ اس کا واقعہ ہونا کیا ہے، نادر ہے، شاذ و نادر ہے، ٹھیک ہے جی۔
تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ یہاں پہ ناظم جو ہے وہ جم استعمال کر رہے ہیں کہ جی الذی کی جم جو ہے وہ اولا اور الذین دو آتی ہیں، اور اللتی کی جو جم ہے وہ لاتے اور لا آتی ہے، اور ان کے جو بیٹے ہیں وہ اس چیز کو پکڑیں گے، وہ کہیں گے کہ بھی الذین جو ہے یہ جم نہیں ہے، یہ اسم جم ہے، ٹھیک ہے۔ اللات اور لا جو ہے یہ بھی کیا ہے، جم نہیں ہے، یہ اسم جم ہے، کیونکہ جو جم کی تعریف تھی وہ اس کے اوپر کیا فٹ نہیں بیٹھتی، ٹھیک ہے جی۔ جم کی تعریف میں کیا ہوتا ہے کہ ہم تجرید کر سکتے ہیں، عطف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ الذی و الذی اس طرح نہیں ہو سکتا، اور کچھ اور بھی کیا ہے وہاں پہ دلائل دیں گے کہ معنی میں فرق ہے اور کچھ اور چیزیں فرق ہیں، تو لہٰذا مصنف وہاں پہ بیان کریں گے کہ اس کو ہم جم نہ کہیں تو اس میں جم کہیں تو یہ کیا زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب آ جائیں گی شرح میں۔ موصول حرفی کی شرح ہم نے پڑھ لی تھی جس کا اس اشعار سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ اما الاسماء الموصولہ، یہاں پہ آ جائیں تو موصول الاسماء کے لیے کیا لفظ استعمال کیا ابن ناظم نے؟ اسماء الموصولہ، ٹھیک ہے۔ فمنہا، آگے لفظ کیا استعمال کیا؟ منہا، ٹھیک ہے۔ اس وجہ سے ہم کیا کہہ رہے تھے الذی منہا کہیں یا الذی منہو کہیں، یوں کر کے۔ تو اسماء موصولہ میں سے کیا ہے؟ الذی جو واحد کے لیے آتا ہے، اللتی واحدہ کے لیے آتا ہے یعنی مؤنث کے لیے، اور اللذان اللتان یہ رفعی حالت میں آ جاتے ہیں، اور اللذین اللتین یہ جرن و نصبن یہ جری اور نصبی حالت میں آ جاتے ہیں۔ کس کے لیے جی؟ للاثنین تثنیہ کے لیے، والاثنتین یعنی تثنیہ مؤنث کے لیے، مذکر مؤنث کے بعد۔ وقان القیاس فیہا، اس کے اندر قیاس کیا بنتا تھا کہ جب آپ نے الذی اور اللتی کی آپ نے تثنیہ بنائی تو اللذیان کہتے، ٹھیک ہے، یا اللذیان کہتے، اللتیان کہتے یا اللتیان کہتے، یا کو باقی رکھتے، ٹھیک ہے۔ جیسے شجاع کی آپ نے تثنیہ بنائی، ٹھیک ہے، نہیں بلکہ لفظ کیا ہے؟ شجیون ہے، شجیون کہتے ہیں غمگین شخص کو، ٹھیک ہے۔ شجیع جو ہے یہ یا مشدد کے ساتھ بھی آتا ہے شجیون، اور بغیر جو ہے وہ شد کے بھی آتا ہے۔ تو شجیع کی جو جمع ہے وہ شجیعان بھی پڑھی جاتی ہے، اور شجیعان بھی کیا جمع کہہ رہا ہوں تثنیہ، شجیعان بھی ہوتی ہے اور شجیعان بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، شجیعان ہم کہتے ہیں۔ والامیان، امیا کیا ہے؟ اما ہے، اما نابینا کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اما کی تثنیہ کیا آتی ہے؟ امیان آتی ہے۔ تو شجیع یا شجیع کی شجیعان آ گئی یعنی یا باقی ہے، اور عامیون اور اما کی تثنیہ کیا آ گئی؟ امیان آ گئی، یا باقی ہے۔ تو اسی طریقے سے الذی اور اللتی کی جب آپ تثنیہ لے کر آتے تو یا کو کیا رکھتے؟ باقی رکھتے، ٹھیک ہے۔ الا، مگر باقی نہیں رکھی، کیوں؟ الا ان الذی اللتی لما کان مبنیین، ٹھیک ہے۔ یہ چونکہ دونوں کیا ہے؟ مبنی ہیں، الذی اور اللتی ہیں۔ مبنی کس کے اوپر ہے؟ الذی اور اللتی، مبنی للسکون ہے، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ جو اما اور شجیعن تھے یہ مبنی نہیں تھے، مرب تھے، ٹھیک ہے، دونوں میں یعنی فرق ہے۔ الذی اور اللتی کیا ہے؟ جب مبنی ہیں تو لم یکن لبنائہما حظ فی التحریک، تو لہذا ان کی جو بنا کی وجہ سے ان کا کوئی حصہ نہیں ہے حرکت میں، کیونکہ شجیع اور شجاع یا اما کی جب تثنیہ بنائی تو یا کو آپ نے کیا کیا؟ متحرک کر دیا۔ جو یا ان کی ساکن تھی، کہاں پہ ساکن تھی؟ مفرد میں، وہ تثنیہ میں آ کے کیا ہوگی؟ متحرک ہوگی۔ تو اب بھی آپ ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں کہ الذی اور اللتی کی جو یا ساکن ہے اس کو تثنیہ میں جا کے ہم کیا کریں؟ متحرک کر دیں، مفتوح کر دیں۔ تو ہم کیا کہتے ہیں بھئی یہ مفتوح نہیں ہو سکتی، اس کا کوئی حرکت میں حصہ بنتی نہیں ہے، کبھی بھی نہیں بنے گا۔ اما اور شجاع کا حرکت میں حصہ بن جاتا ہے، اس کا حرکت میں حصہ نہیں بنتا، کیوں جی؟ لبنائہما، کیونکہ یہ دونوں کیا مبنی ہیں، چونکہ یہ دونوں مبنی للسکون، اور مبنی کا کیا ہے؟ وہ مبنی ہمیشہ مبنی رہتا ہے، اس کی کوئی بنا سکون اور حرکت چینج ہی نہیں ہوتی، کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتی، لہذا مبنی کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا حرکات میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ فلم یفتح، پس اس یا کو فتح نہیں دی جائے گی، یعنی اس کو مفتوح نہیں کیا جائے گا قبل علامت تثنیہ، علامت تثنیہ سے قبل، بل باقی ساکنتاً، بلکہ ان کے اندر جو یا ہے وہ کیا رہے گی؟ ساکن ہی باقی رہے گی۔ الذی اور اللتی کی یا کو ساکن باقی رکھیں، ادھر سے جو ہے وہ علامت تثنیہ آ رہی ہے وہ بھی الف ساکن ہے، پھر نتیجہ کیا نکلے گا کہ فالتقا ساکنان، دو ساکن کیا ہو جائیں گے؟ مل جائیں گے۔
فحذف الاول منہما، پس اس میں سے جو پہلا ہے اس کو ہم حذف کر دیں گے. ولہذا اسی حذف کرنے کی وجہ سے شدد بعضهم النون، بعض لوگوں نے کیا نون کو مشدد پڑھا ہے، کیوں؟ تعویضا عن الحذف المذکور، تاکہ وہ اس کو عوض قرار دیں، ٹھیک ہے، مذکورہ کیا حذف کے بدلے میں. جیسے اللذان اور اللتانے، نحو اللذان واللتانے، یہ یعنی یہاں پہ نون کے اوپر شد نہیں لکھی ہوئی، ہم شد ڈال دیں، یعنی نحو اللذان اور اللتان نے، انہوں نے کیا شد کے ساتھ پڑھے. ومنہم، اور کچھ تو نحوی ایسے ہیں کہ من شدد النون من زان اور تان، اسماء اشارہ کی بات آگے کہ وہاں پر انہوں نے کیا نون کو شد کے ساتھ پڑھا ہے، اور وہ وہاں پر بھی کیا کہتے ہیں، زان اور تان کہتے ہیں. بجعل ذلک تعویضا عن الف ذا و تا، لیکن یہاں پہ وہ تعویض کا قصد کس کا کرتے ہیں، یا کا نہیں کرتے، بلکہ جو ذا اسم اشارہ میں الف تھی اور تا اسم اشارہ میں جو الف تھی اس کا کیا ہے، عوض کا قصد کرتے ہیں. یعنی وہاں پہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، الف جو معذوف ہو جاتی ہے اس کے عوض میں نون کو کیا رکھیں، مشدد رکھیں. اچھا، ومنہا اسماء موصولہ میں سے الذین ہے، الذین آتے ہیں لجمع من یعقل، یعنی معقول جو ہیں انسان، جن اور ملائکہ، ان کے لیے کیا الذین استعمال ہوتا ہے، جانوروں کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے استعمال نہیں ہوتا. اولا بھی بمعنی، اولا بھی کیا ہے، اسی الذین کے معنی میں ہے. جیسے آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ جاء الاولا فعلوا، ٹھیک ہے، جاء الاولا فعلوا کیا مطلب، یعنی جاء الذین فعلوا، ایک ہی بات ہے. وَهُوَ اسم جمع، ٹھیک ہے جی. ناظم صاحب کیا کہہ رہے تھے، جمع ہے. بیٹا کیا کہہ رہا ہے جی، اسم جمع ہے. بیٹے کی دلیل سنیے گا. لِأَنَّهُ لَا وَاحِدَ لَهُ مِن لَفْظِ، پہلی دلیل کہ جی اس کے لفظ سے واحد ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے جی. وہ کہاں پہ اس کے لفظ سے واحد نہیں ہے، اولا میں نہیں ہے. اولا کا جو ہے وہ واحد اگر نکالیں تو اولا کا کوئی ال یا اس طرح کا کوئی لفظ ہے ہی نہیں، الذی لفظ ہے. کہتے ہیں کہ والذین کذالک، والذین کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ والذین کے بھی جو ہے نا اپنے واحد کا لفظ نہیں ہے. تو سوال ہوگا کہ بھی الذین ہے، الذی ہے تو صحیح، ٹھیک ہے. مصنف کیا کہیں گے کہ بھی دونوں میں فرق ہے. لأنہ مخصوص ممن یعقل، کیونکہ جو الذین ہے یہ خاص ہے کس کے ساتھ، معقول کے ساتھ. اور وہ جو الذی آپ اس کو واحد بنا رہے ہیں نا کہ یہ الذی اس کا واحد ہے، والذی عام لہ ولغیرہ، جبکہ جو الذی کا معنی کیا ہے وہ عام ہے، وہ معقول کو بھی شامل ہے، لہو اور غیر معقول کو بھی شامل ہے. پس واحد اور جمع میں مطابقت ہی نہ رہی. اگر آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ الذین کا جو واحد ہے وہ الذی ہے، تو جو الذین کا معنی ہے وہ الذی کے اندر ہونا چاہیے. تو دونوں کا معنی جب ایک جیسا نہیں ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ الذین کا واحد جو ہے وہ الذی نہیں ہے، کیونکہ الذی کا اپنا معنی اور الذین کا کیا ہے، اپنا معنی ہے. یہی بات کہاں پہ کی تھی مصنف نے، عالمون میں کی تھی. الحمدللہ رب العالمین، وہاں پہ عالمین اور عالمون کو کیا کہا تھا کہ یہ جمع نہیں ہے، اس میں جمع ہے. وہاں پہ بھی کیا تھا، ابھی اس کا جو ہے نا اپنے لفظ سے واحد نہیں ہے. تو کسی نے کبھی عالم کی آپ جمع بنا لیں عالمون، تو وہاں پر کہا تھا بھی عالم اور عالمون کے ترجمہ میں کیا ہے، فرق ہے. کیا فرق تھا، ایک مخصوص تھا، مخصوص عالمین جو تھا پوری کائنات کو شامل تھا، اس میں جو بھی ہے عالم جو تھا وہ صرف معقول کو شامل تھا. عالم معقول کے لیے تھا، مخلوق یعنی معقول مخلوق ہے اس کے لیے تھا. عالمین جو تھا پوری کائنات میں تھا، جس میں معقول بھی ہے اگر اشتہار ہو رہی تھی تو اس وجہ سے یہی بات ہے. دیکھیں بولا عالمون کی بات کس صفحے پہ تھی یہ بات، تو پاس کر دیں. مثلا انہوں نے کہا نا کہ الذین کے لیے لفظ الذی ہے، یہ کہتے ہیں الذی کا معنی اور ہے، الذین کا معنی اور ہے. جب معنی الگ ہے تو یہ اس کا واحد ہوئی نہیں. عالمون میں بھی یہ کہتے تھے مصنف کہ عالمون اور عالم کے ترجمے میں کیا فرق ہے. عالمون وسیع مفہوم ہے، ہاں وہ وسیع ہے یا تنگ ہے، وہ کیا مفہوم ہے، اسی میں اشتباہ ہے. کس صفحے پہ ہے، یہ 25 صفحہ.
जवाब में लिखा हुआ जवाब होता है। ये है आलमीन मिम्मा वाहिद आम मिन दलालत मिना, वाहिद का जो माना है वो आम है, ठीक है। आलम जो है कहते हैं वो तमाम मखलूक को, ठीक है। जबकि जो आलमून है ना वो जानवरों की जो मखलूक है ना उसको कहते हैं। आलमीन है ना, हाँ आलमीन है और आलमीन जो है ना, आलमीन और आलमून ये किसके साथ ख़ास है? जो जानवरों की मखलूक है उसके साथ है ख़ास। और इसका जो वाहिद है वो सब के लिए है। हाँ ये है, ये हाशिए मिल गया मुझे। आलमून जो है वो ख़ास है माक़ूल के साथ, मैं युक़ल, ठीक है। जबकि जो आलम है ना वो जो है वो माक़ूल और गैर माक़ूल दोनों को क्या शामिल है, ठीक है। जान करेंगे कि बस यही बात कही थी उन्होंने कि जब वहाँ पे ये सवाल हुआ कि भाई आलमूना का क्या जो वाहिद है वो आलम बनता है या नहीं बनता, तो वहाँ पे मुसन्निफ ने क्या कहा था कि भाई आलमून के माना में और आलम के माना में फ़र्क है। आलमून का माना ख़ास है और जो आलम का माना क्या है वो आम है। वो किस वजह से कि इनकी तहकीक के मुताबिक, इब्न नाज़िम की तहकीक के मुताबिक, जो आलमून का माना ख़ास है वो फ़कत ज़वील उकूल के लिए है कि कायनात के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं जिनका अक़ल है उसको हम क्या कहते हैं? आलमून कहते हैं। लेकिन जो आलम है, आलम जो है वो ज़वील उकूल और गैर ज़वील उकूल सबको क्या शामिल है। हैवानात और नबातात को भी हम क्या कह सकते हैं? आलम कह सकते हैं। आलमुन नबातात, आलमुल हैवान, ये कह सकते हैं। लेकिन आलमून जब बोलेंगे या आलमीन बोलेंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में है, तो उससे मुराद तमाम जहानों में वो मुराद हैं कि जो फ़कत क्या ज़वील उकूल हैं, अक़ल वाले हैं। तो इसी वजह से मुसन्निफ़ क्या है वहाँ पे आलमून को जो है वो जम नहीं मानते थे आलम की, बल्कि इसमें जम कहते थे। यहाँ अल्लज़ीना के अंदर भी यही कहानी है, ठीक है। लेकिन यहाँ कहानी क्या है? थोड़ी सी उलट है। वहाँ पे आलमून अख़स था और आलम क्या है? आम था। यहाँ पे क्या है? अल्लज़ीना जो है वो अख़स है और अल्लज़ी क्या है? आम है, ठीक। अल्लज़ीना अख़स है यानी ज़वील उकूल के लिए, और जो अल्लज़ी है ये ज़वील उकूल और गैर ज़वील उकूल दोनों को शामिल है। और वहाँ पे जो आलमून था वो क्या था? ज़वील उकूल के लिए फ़कत था, जबकि जो आलम था उसका, हाँ एक ही बात है, बल्कि एक ही बात है, अक्स नहीं है, एक ही बात है, हाँ अक्स नहीं है, हाँ एक ही बात है, एक ही बात है। माज़रत कि आलमून और अल्लज़ीना दोनों ज़वील उकूल के लिए हैं, हाँ यूँ कह दें। और आलम क्या है? ज़वील उकूल और गैर ज़वील उकूल दोनों को शामिल है। और इसी तरीके से जो अल्लज़ी है वो भी ज़वील उकूल और गैर ज़वील उकूल दोनों को क्या शामिल है। ठीक है जी। तो हाँ, फ़लौ कान अल्लज़ीना जमन लहू, बस अगर अल्लज़ीना जमन लहू इसी अल्लज़ी की जमा होती तो लसावाहु फिल उमूमे, तो अमूमी माना में इसके मुसावी होते, ठीक है। जमा में आके माना थोड़ी बदल जाता है। क्यों? लिअन्न दलालतुल जम का दलालत तकरार बिल अत्फ़, क्योंकि जो जम की दलालत और जम का माना होता है, दलालत यानी माना, वो ऐसी होता है कि आप वाहिद का तकरार कर रहे हैं, फ़कत दरमियान में क्या अत्फ़ लगा रहे हैं, ठीक है। माना तो एक ही रहता है, फ़कत अत्फ़ के साथ तकरार उसका हो जाता है। तो यहाँ पे आप अल्लज़ी व अल्लज़ी आप बनाएं तो ये नहीं बनेगा। अल्लज़ी व अल्लज़ी बनाते तो माना क्या निकलता? उमूम का निकलता, जबकि इसका माना क्या? उमूम का नहीं निकलता। फल उला वल्लज़ीना, बस उला का चूँकि इसका वाहिद इसके लफ्ज़ से नहीं है और अल्लज़ीना का भी क्या वाहिद इसके लफ्ज़ से नहीं है, तो साबित क्या हुआ कि उला और अल्लज़ीना दोनों क्या है? अस्माए जुमू से हैं, यानी इसमें जम हैं। व इतलाक़ुल जम अलैहिमा इस्तिलाहुन लुग़वियुन, और इसके ऊपर जम का इतलाक़ करना ये डिक्शनरी के एतबार से है, ठीक है, नहवी ताबीर के एतबार से नहीं है। ला हरज अला नहवी फ़ी इस्तेमाली, जब एतराज़ हो गया इनके वालिद के ऊपर कि आपके वालिद ने तो जम कहा है भाई, ठीक है, कहते हैं ला हरज अला नहवी, नहवी के लिए कोई हरज नहीं पैदा हो जाता कि फ़ी इस्तेमाल ही, कि वो इस्तिलाह लुग़वी को क्या करे? इस्तेमाल करे। नहवी बना बैठा है लेकिन इस्तेमाल कौन सा कर रहे हैं?
ڈکشنری والے معنی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک، وہ بھی کیا کرتا رہے، ٹھیک ہے۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔